میرے حساب سے فیمنزم جو ہے مجھے اس کا جواب نہیں آتا ٹیکنیکل جواب. ہاں ٹیکنیکل بک نالج. پاکستان میں نے صرف لوگوں کو اس سے ڈرتے دیکھا, ادھر میل اور فیمیل بوتھ کلیکٹیولی ڈس لائک اٹ. مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے کہ ہم شاید اپنی خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, لیکن اس کو اگر سمپلر ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ آپ پڑھنے لکھنے دیں, ہمیں معاشرے میں ایکول نہ سے ہی اپنے حساب سے جینے کی آزادی دے دیں. پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فیمنزم کی ڈبیٹ میں عورت کی بات زیادہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فیمنزم سے مراد ہے ہر بندے کی ایکویلٹی, ہر جینڈر کی ایکویلٹی پر سے, تو ہم عورت کی زیادہ بات کیوں کریں, کیونکہ ہسٹوریکلی پوری دنیا میں, لیکن کیونکہ ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو آئی وڈ بی کانٹیکسٹ اسپیسفک, عورت زیادہ مارجنلائزڈ رہی ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹرگلس ختم ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل جائے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی اسٹرگلس ہیں اس طرح ہماری اسٹرگلس ہیں, اس کو اکنالج کیا جائے اور بہت جینڈرس مل کے, کیونکہ ہم نے ایک کلیکٹیو سوسائٹی میں رہنا ہے تو کوہیرنس کے ساتھ کام کیا جائے. Assalamu alaikum everyone and welcome to Freedom Gate Dialogues. I am your host for today, Nurulan, a development practitioner and a political analyst. Today I'm joined by Atufa Azmat, who is a clinical application specialist and a healthcare professional, and Maryam Taimur, a researcher and an academic from Islamabad. اور آج ہم بات کریں گے, let's begin with asking, why is feminism the F word in Pakistan? Again, Maryam and Atufa, welcome to the podcast. Thank you so much for having us. تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں a word that frightens پاکستانی سوسائٹی, the F word, which is feminism. I'm sure آپ کا دماغ کہیں اور چلا گیا ہوگا, but on a lighter note, I want to start this topic which is definitely weighing very heavy on our subconscious, کہ اگر فیمنزم سے ہمیں اتنی نفرت ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں, ہماری سوچ میں یہ ایک ویسٹرن ایڈیالوجی ہے جو کہ ایک ایجنڈا ہے جس کے تحت جو فیملی یونٹس جو ہیں ان کو ڈس انٹیگریٹ کر دینا چاہیے, خواتین کو جو ہے وہ بالکل ورک فورس باؤنڈ کر دینا چاہیے, انڈسٹریلائزیشن کی پیداوار تھی, اور بیسیکلی ہمارے انڈیجنس کلچرل ایشو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو ایڈیالوجی ہے؟ اگین بیکاز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو ایز اے کنٹری وچ مین اسٹریمز ویمن, جہاں پہ خواتین جو ہیں وہ ہر شعبۂ زندگی میں آسانی کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اپنا کردار جو ہے وہ نبھائیں. سو اگین عطوفہ اینڈ مریم, ویلکم اگین ٹو دا پوڈ کاسٹ. مریم سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. مریم, یہ فیمنزم سے اتنی چڑ کیوں ہے ہمیں؟ مجھے لگتا ہے اس لیے کیونکہ ہم نے اس کو ڈیفائن ہی غلط کیا ہے. ہم نے اس کو واقعی میں ایفرٹ بنا دیا ہے. ہم نے اس کو ڈیفائن اس طرح سے کر دیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب فیمنزم ہے تو مطلب ہم مردوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کو کچھ کام نہیں کرنا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بیسکلی سوسائٹی میں ڈیفائنڈ رولز ہیں اس کے برعکس جا کے ایک ریبیل بن کے پیش ہونا ہے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ فیمنزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو ہی غلط طریقے سے کنسیپچولائز کیا گیا, جس کی وجہ سے یہ اتنا ڈراؤنی ورڈ بن گیا ہے. جب کوئی عورت کھڑی ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے ایک ہی بات کہتی ہے, میں فیمنسٹ نہیں ہوں. آئی تھنک کہ ہم نے اس کی کنسیپچولائزیشن ہی اس طرح سے کر دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈر لگنے لگ گیا. میرے خیال سے فیمنزم اگر ہم ویسٹرن آؤٹ لک سے نکل کے بھی دیکھیں تو میرے لیے فیمنزم ہے عورت, نہ صرف عورت بلکہ ہر ایک جو جینڈر ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی جینڈر ہو سکتا ہے, وہ کیسے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اس کو چوائس دی جائے, وہ کیا پہننا چاہتا ہے, وہ کیا بننا چاہتا ہے, وہ کیسے رہنا چاہتا ہے, وہ کیسے کمانا چاہتا ہے, چوائس ہے. وہ صرف ایک پارٹیسپینٹ نہ ہو بلکہ کنٹریبیوٹر ہو. ٹھیک ہے, مطلب اس کی اپنی ایجنسی ہو. ایسے نہیں ہے کہ آپ کو لگا دیے کسی چیز پہ اور لگ جائے. سو چوائس ہے اور ایجنسی ہے. تو میرے خیال سے فیمنزم کو چوائس, ایجنسی اور سب سے بڑی بات ایکویلٹی. یہاں پر ہماری سوسائٹی میں یہ بھی چیز ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. آئی وڈ بیگ ٹو ڈس ایگری. ہمارے دین میں سب سے زیادہ عورتوں کو ہر لحاظ سے حقوق دیے گئے ہیں, اور ہمارا دین جس حساب سے فیمنزم جیسے میں اس کو ڈیفائن کرتی ہوں, عورتوں کو اتنے ہی حقوق دیے گئے ہیں جتنے مردوں کو دیے گئے ہیں. اور دیٹ از ہاؤ آئی وڈ سے کہ فیمنزم فرائٹنس دا سوسائٹی اوور آل. سو تھینک یو مریم فار دس. میرے خیال میں جتنا میں سمجھی ہوں اور میرا بھی اس بارے میں یہی خیال ہے کہ جو ہی ورڈ فیمنزم آتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک پرومپٹ چل پڑتا ہے کہ ناؤ شی وانٹس سم تھنگ, ناؤ شی وانٹس سم پاور وچ شی شوڈ ناٹ وانٹ بیکاز شی آلریڈی ہیز انف پاور. یہ جو ایک لوکل نیریٹو بھی تھا اور اب یہ گلوبل بھی بن گیا, اینڈرو ٹیٹ جیسی خطرناک قسم کی جو ہستیاں ہیں جو وائرل ہوئیں, کہ عورت کے پاس تو سب کچھ ہے.
جب وہ پیدا ہوتی ہے تو شی از آلریڈی این ایسٹ, بلکہ وہ میل کا مقابلہ کرنے کے چکر میں اپنی ویلیو جو ہے وہ ڈیگریڈ کر دیتی ہے. دس از اے پاپولر نیریٹیو. اس میں بہت سے اور بھی کنٹروورشل شخصیات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ جن کو بڑا ایبزارب کیا گیا ہمارے جین زی نے بھی, وچ از فائن. اگر آپ ینگ ہیں اور آپ اپنا ہورائزن ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں, ملٹیپل ایڈیالوجیز کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک فیمنزم کے اینٹی جو ایک نیریٹیو بننا شروع ہو گیا ہے نا گلوبلی, یا کم از کم تھا 2025 تک, وہ یہ تھا ایک ویمن ہیٹریڈ انسٹلڈ نیریٹیو کہ نہیں, وٹ ایور شی ہیز آلریڈی از ٹو مچ, وائی ڈز شی کیپ آسکنگ فار مور. سو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی عطوفہ کی بھی ان پٹ لیتے ہیں. عطوفہ, ہاؤ وٹ از یور انڈرسٹینڈنگ آف فیمنزم؟ میرے حساب سے فیمنزم جو ہے, مجھے اس کا جواب نہیں آتا ویسے, ٹیکنیکل جواب, ہاں ٹیکنیکل بک نالج. ہاں, پاکستان میں نے صرف لوگوں کو اس سے ڈرتے دیکھا, ادر میل اور فیمیل بوتھ کلیکٹیولی ڈس لائک اٹ. مجھے جہاں تک سمجھ آتا ہے کہ ہم شاید اپنی خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اور ان کو یہ حقوق مل جانا فیمنزم کہلاتا ہے ہمارے لیے, جو کہ اوبیسلی از ناٹ ٹیکنیکل ڈیفینیشن, ویسٹ کی ڈیفینیشنز اور وہ ریولیوشنز ایک الگ چیز ہے. لیکن اس کو اگر سمپلر ٹرم میں دیکھا جائے تو یہ ہم صرف اتنی سی بات کر رہے ہیں کہ آپ پڑھنے لکھنے دیں, ہمیں معاشرے میں ایکول نہ صحیح اپنے حساب سے جینے کی آزادی دے دیں. اور وہ شاید بات مس انٹرپریٹ ہوئی ہے بہت طریقے سے, اور لوگوں کے مائنڈ میں ایک نیگیٹو امپریشن بنا گئی ہے. تو ہم ابھی بھی خواتین کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں بجائے اس طرف جانے کے ہم پیچھے چلیں گے بہت. اگر ہم اس آپ دونوں کے جو آرگومنٹس ہیں اس کو اگر ہم ریپ کریں تو جتنا میری سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ فیمنزم اوریجنل تو یہ آئیڈیا تھا کہ یا ایک موومنٹ تھی, آبویسلی ایڈیالوجی تھی کہ خواتین کو مین اسٹریم کیا جائے, ان کو ایٹ پار لایا جائے مردوں کے, بیکاز وہ بہت پیچھے رہ گئی تھیں, اور ان کو مواقع دیے جائیں جن کے ذریعے وہ پڑھ سکیں, اگین ہیلتھی چوائسیز کر سکیں اور چوائسیز کر سکیں, بیسیکلی مارجنلائز نہ ہو جائیں, ڈپینڈنٹ نہ ہو جائیں مردوں کے اوپر ان ٹرمز آف ایجنسی. لیکن ہمارے یہاں پہ اس کو ایک تھریٹ سمبل بنا دیا گیا. میں بہت زیادہ عورت مارچ جیسی موومنٹس کو تو ریفرنس بنا کے ڈسکشن نہیں کرنا چاہتی, بیکاز وہ تو موومنٹس بالکل ہی ہائی جیک ہو گئی ہیں فرام دا رائٹ, فار رائٹ, کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہیں. اور کچھ حد تک اربن جو ویمن ہیں انہوں نے اپنے ایشوز اس قدر امپوز کر دیے ہیں when it comes to female mainstreaming narrative in Pakistan, کہ جو ایک رورل وومن ہے, ایک واقعی انتہائی شدید اوپریسڈ وومن ہے, اس کی جو ریالٹی ہے یا اس کے جو اسٹرگلز ہیں وہ بالکل ڈبیٹ میں آ ہی نہیں رہے ہیں. تو ایک تو تھوڑا سا شاید ہمارا بھی قصور ہے اس کے اندر. اچھا, فیمنزم کو لے کے مجھے یہ بتائیں کہ ایسی کیا بات کی جائے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن بھی انڈر ڈسکشن آ جائے, خواتین کے رائٹس بھی انڈر ڈسکشن آ جائیں, ان کے لیے مزید مواقع پیدا کرنا, اس کے اوپر بھی سننے کی جو کیپیبلٹی ہے نا معاشرے کی وہ انکریز ہو, کوئی تھریٹن بھی نہ ہو, کوئی ٹریگر بھی نہ ہو. کیونکہ اگر آپ اپنے فیملی یونٹ لیول میں بھی ڈسکس کرتے ہیں نا یہ باتیں, اب بینگ این ایجوکیٹڈ پرسن فیمیل جو کہ ورکنگ بھی ہیں یا کچھ نہ کچھ ذہن رکھتی ہیں چیزوں کے بارے میں, سنبنگ جو لڑکی ذات کی ہے نا وہ بہت بچپن سے شروع کر دی جاتی ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے کوئی آئیڈینٹی کسی قسم کی ایزیوم کرنے کی, تمہیں جتنا مل رہا ہے جو کہا جا رہا ہے تم وہ کرو, جتنا تم کنفرم کرو گی. مطلب وی آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا کسٹوڈین آف دا کلچر. اور آبویسلی اگر آپ کسی قسم کی بھی ایجنسی چاہیں گے, چاہے وہ فیمنزم کے تھرو ہے یا کسی اور آئیڈیالوجی کے انڈر ہے, آپ ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو چیلنج کریں گے, ادروائز تو آپ کو ایجنسی ایزیوم نہیں کر سکتے. لڑکوں میں انکریج کیا جاتا ہے, جس مینز میں وہ پیدا ہوئے ہیں وہ اس سے بڑھ کے کمائیں, اس سے بڑھ کے دنیا دیکھیں, گھومیں. لیکن عورت کو ہمیشہ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, ایکسپیکٹیشن پرٹیکولرلی ساؤتھ ایشیا میں یا پاکستانی کلچر میں, کہ شی از اے کسٹوڈین آف ایگزسٹنگ کلچر, ایگزسٹنگ تھاٹ, ایگزسٹنگ فیملی یونٹ. وہ جتنا اس کو سنبھال کے اور اس کو اگلی نسلوں کو سکھائے گی اتنی کامیاب یا اتنی اچھی عورت ہے. فیمنزم کو مجھے لگتا ہے وہ جو ڈیمونائز کیا گیا نا وہ یہ ہے کہ ایجنسی کا مطلب ہے ایگزسٹنگ ایجنسی ڈفرینٹ ایکٹر سے بارگین کرنا. کیونکہ دیکھیں دیر از اے سیٹ آف پاور ایکٹرز نا کسی اسٹیٹس کو میں, بے شک وہ فیملی یونٹ ہو. ہم اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں, پاکستان میں فیملی یونٹس بڑے اسٹرانگ ہیں ایز کمپیئر ٹو ویسٹ.
تو جب بھی کوئی نیا بچہ پیدا ہوگا، وہ بڑھے گا، پڑھے گا، لکھے گا، تو آہستہ آہستہ پاور بارگین کرے گا نا ہاؤس ہولڈ ہیڈس کے ساتھ، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ دادا دادی ہیں، چاہے وہ بڑے بہن بھائی ہیں. مجھے لگتا ہے یہاں پہ پرابلم آتی ہے، خاص طور پہ اگر لڑکی ہے نا اور وہ کہتی ہے کہ اب میں نے پڑھنا ہے، اب میں نے اپنی مرضی کے دوست بنانے ہیں، اب میں نے اپنی مرضی کے گانے سننے ہیں، پھر میں نے آہستہ آہستہ آئیڈینٹی ایزیوم کرنی ہے، پھر میں نے یہ کرنا ہے، آہستہ آہستہ وہ شاید بھی کہیں میں نے اپنی پسند کا شریکہ حیات چوز کرنا ہے. تو وہ ایجنسی جو نیگوشیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا، پاور بارگین فرام ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو، ہاں، وہ بیسیکلی وہ تھریٹ ہے. اور یہ اسی طریقے سے سوسائٹل لیول پہ چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے کمیونٹی لیول پہ چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے اسٹیٹ لیول پہ چلا جاتا ہے. آپ کے کیا ایکسپیرینسز ہیں اس کو؟ دیکھیں نور، بیسکلی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، چیز تو ہمیشہ بیسک یونٹ سے ہی اسٹارٹ ہونی ہے، تو obviously it's family. بٹ پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم فیمنزم کی ڈبیٹ میں عورت کی بات زیادہ کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فیمنزم سے مراد ہے ہر بندے کی ایکویلٹی، ہر جینڈر کی ایکویلٹی پر سے، تو ہم عورت کی زیادہ بات کیوں کریں؟ کیونکہ ہسٹوریکلی پوری دنیا میں، لیکن کیونکہ ہم پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں تو آئی وڈ بی کانٹیکسٹ اسپیسفک، عورت زیادہ مارجنلائزڈ رہی ہے. دیٹ از ناٹ ٹو سے کہ مرد مارجنلائز نہیں رہا ہے، بٹ ریلیٹیولی لیٹس سے آن دا اسکیل آف 10 عورت زیادہ مارجنلائزڈ رہی ہے. عورت کا کام اس حساب سے اپریشیٹ نہیں کیا گیا ہے. وہ ویسٹ میں بھی رہا ہے، ایک پورا کانسیپٹ ہے، دیر از اے کانسیپٹ کالڈ متلڈا ایفیکٹ. ہمارے پاس ہسٹری میں بہت ساری مثالیں ہیں. جو آپ نے نیٹ فلکس پہ نئی مووی بھی دیکھی ہوگی، میری شیلی، اس کا پہلے کام اس کے میاں کے نام سے پبلش ہوتا تھا. دس از کالڈ مٹلڈا ایفیکٹ، کہ عورت نے کام کیا اور اس کا کریڈٹ مرد کو دے دیا جائے. سو اٹ از ناٹ ٹو ڈسریگارڈ دا اوپریشن دیٹ دا مین آر فیسنگ ان دا سوسائٹی. زیادہ عورت پہ فوکس اس لیے ہے بیکاز عورت ہسٹوریکلی جو ہے نا، اور کرنٹلی بھی زیادہ اوپریسڈ ہے جینڈرز میں، اس لیے عورت کی زیادہ بات ہوتی ہے. تو جو آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں کہ اوور آل سسٹم کیسے چینج کرنا ہے، تو اٹ از تو این انigma, I would say. I don't have a secret wand کہ میں کہوں کہ کیسے چینج ہو سکتا ہے. بٹ we were discussing بیک اسٹیج، تو میں عطوفہ سے بورو کرنا چاہوں گی کہ وہ مائنڈ سیٹ کی بات کر رہی تھی کہ and she would elaborate on this thing کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایک چیز وہ فیملی یونٹ سے اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ عورت کو سرٹن آپ نے رولس ڈیفائن کر دیے ہیں، اس کا اسٹرکچر ڈیفائن کر دیا، اس کی ایجنسی ڈیفائن کر دی ہے، تو آئی تھنک مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. تو شی ول ایلیبوریٹ آن دس پوائنٹ. آئی تھنک میں اس میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اسٹرگلس کو اگر دیکھا جائے مردوں اور عورتوں کی، بوتھ جینڈر آر اسٹرگلنگ اب اپنے اپنے لیول پہ. ٹھیک ہے، شاید لوگ فیمنزم کو اس لیے سمجھتے ہیں اپنے لیے تھریٹ، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین اپنی اسٹرگلس کو ختم کرنا چاہتی ہیں یا اس سے ان کی اسٹرگلس اینڈ ہو جائیں گی. شاید مردوں کو یہ لگ رہا ہے. ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ ہماری اسٹرگلس ختم ہو جائیں اور ہمیں ہر چیز پلیٹ میں رکھ کے مل جائے. ہم صرف یہ بات کر رہے ہیں کہ جس طرح آپ کی اسٹرگلس ہیں اس طرح ہماری اسٹرگلس ہیں، اس کو اکنالج کیا جائے اور بہت جینڈرس مل کے، کیونکہ ہم نے کلیکٹیو سوسائٹی میں رہنا ہے تو کوہیرنس کے ساتھ کام کیا جائے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی اسٹرگلس کو ایز اے وومن پہلے خود انڈرسٹینڈ کریں. ہر خاتون، ہر انسان، بیسکلی اس میں مرد اور عورت کے علاوہ ہر انسان اپنے لیول پہ ایک اسٹرگل سے گزرتا ہے. اس اسٹرگل کے لیے آپ کو ان چیزوں کے لیے لائف میں آپ کو کام کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ فیمنزم آ جانے سے، فار ایگزامپل امیجن کر لیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی، لوگوں کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ فیمنزم ایکسیپٹنس آ جاتی ہے اور فیمنزم مل جاتا ہے لوگوں لڑکیوں کو، تو کیا مشکلات ہماری ختم ہو جائیں گی؟ نہیں، اسٹرگلس تو وہی رہیں گی. اٹس جسٹ اباؤٹ کہ ایکسیپٹنس ہے آپ کی، انڈرسٹینڈنگ آف اسٹرگلس آف بوتھ جینڈرس. ٹھیک ہے، اب وہ اسٹرگلس ہیں تو ہیں، آپ نے زندگی میں چیزیں اچیو بھی کرنی ہے، آپ کو مشکلات سے گزرنا پڑے گا. ناؤ یور مائنڈ سیٹ از امپورٹنٹ، ہاؤ یو فیس دوز چیلنجز، اور آپ نے آگے جانا ہے. اور اسی بارے میں ہم مزید ڈسکس کر رہے تھے کہ خواتین کو ایزی وے آؤٹ دکھایا جاتا ہے لائف میں. وہ کیا ہے؟ گیٹ میرڈ. آپ کی شادی کارڈ، آپ کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے if you get married to a good guy, rich guy and something like that in a arranged stable family. خواتین کو اس طرح کنڈیشن کیا جاتا ہے کہ if you get that تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. We will come back to that. فیملی اسٹرکچر اور شادی کلچر ان پاکستان، رشتہ کلچر ان پاکستان. اب تو بہت ساری ایپس بھی آ گئی ہیں بڑی کانٹروورشل، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. سو بیسیکلی اب تک کی ڈسکشن میں ہم نے یہ کانجر کیا ہے کہ فیمنزم بائی ڈیفالٹ از ناٹ اے پرابلمٹک ایڈیالوجی. دا وے اٹ از بینگ انٹرپریٹڈ ان پاکستان از ٹریگرنگ پیپل بیکاز اٹس اے پاور بارگین دیٹ ہیز ناٹ ہیپنڈ ان آر سوسائٹی بفور. اینڈ دا ایکٹرز جن کے پاس آلریڈی پاور ہے، چاہے وہ ہاؤس ہولڈ لیول پہ ہے، چاہے وہ کمیونٹی لیول پہ ہے، وہ کمفرٹیبل نہیں ہے ینگ جنریشن پرٹیکولرلی ویمن کو وہ پاور ہینڈ اوور کرنے میں. اور جب وہ اس کو کسی اسٹرگل کے تحت اپنی طرف کھینچتی ہیں
تو پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز ہونے کے جو نعرے لگنے لگ جاتے ہیں کہ ایک عورت کا پڑھنا، اس کا نوکری کرنا، اس کا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا، اس کا اپنا حق مانگنا، اس کا اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کر سکنا اپنے رائٹس کے بارے میں، جو ہے یہ پورے فیملی یونٹ کو جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے پاکستان میں، پورے اسٹیٹس کو پوری سوسائٹل اسٹیبلٹی کو. اچھا، ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں خواتین جو ہیں، ہماری انڈر لائن ایگزمپشن یہ ہے کہ وہ آلریڈی امپاورڈ ہیں، وہ پروٹیکٹیڈ ہیں، وہ سیف ہیں، کیونکہ مرد جو ہیں ان کا کسٹوڈین ہیں، وہ ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے لیے اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں آنر کلنگز بڑھتی جا رہی ہیں. پاکستان میں 12 ملین گرلز جو ہیں وہ ابھی بھی آؤٹ آف اسکول ہیں. چائلڈ رائٹس جو ہے وہ 6 ہائیسٹ نمبر ہے ہمارا، پہلے بھی ہم فلیش کر چکے ہیں. اور جو ریپ کیسز ہیں اس میں کنوکشن ریٹ جو ہے وہ انتہائی کم ہے، لیس دین 2.5%. اچھا، میرے اسٹیٹسٹکس کہہ رہے ہیں کہ ان 2024 کنوکشن ریٹ فار رپورٹڈ ریپ کیسز 0.5% تک تھا، اتنا لو. اور یہ بھی وہ کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے یا جو پرسو ہوئے کورٹ میں. سو بیسیکلی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ جو گراؤنڈ لیول پہ ریالٹی ہے نا، لیوڈ ریالٹی ہے پاکستانی ویمن کی، وہ اتنی گروسم ہے. شی از ون ہراسمنٹ کیس اوے، ون فیملی یونٹ ڈیسیجن اوے فرام بینگ ڈسکارڈیڈ آف اے ریزنیبل لائف. اور ایون کریکٹر پہ بات آ جاتی ہے، اگر کسی لڑکے نے چھیڑ دیا، یونیورسٹی میں کچھ کہہ دیا، پڑھنے ہی نہیں دینا. اب تو خاندان کی کوئی لڑکی نہیں پڑھے گی، کیونکہ جو پڑھتی ہیں ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے. سو ایک ڈیسیجن فیملی یونٹ کا، ایک غلط ڈیسیجن کسی اسٹرینجر کا، ان کو اتنی ولنریبل جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ لیجسلیشن ہونے کے باوجود ان کے اوپر سوشل اور کلچرل بیریئرز اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اس کو پرسو نہیں کر سکتی. اگین بڑی سمپل سی ایگزامپل ہے، کیا کوئی عورت کسی قسم کی بھی ابیوز، اور میجورٹی آف ریپ کیسز اور ہراسمنٹ کیسز ہیپن ود ان دا فیملی، ایز کوئی ایسا شخص جو کہ آلریڈی فیملی کو جانتا ہے اور بہت زیادہ آنا جانا ہو، اگر وہ ہمت کر کے بتا بھی دیتی ہے، کوئی چھوٹی لڑکی بھی ہے، اگر وہ خاتون نہیں ہے، تو کیا ان کے پاس فائنینشیل مینز ہیں ٹو پرسو دیٹ، ٹو پریشرائز دا فیملی کہ اچھا اگر آپ میری ہیلپ نہیں کرتے تو میں کسی اور کو بتاؤں گی، اور کس کو بتائیں گے آپ. اور اگر آپ نے کورٹ کیس پرسو کرنا ہے، وہی جیسے ہم بات کر بھی چکے ہیں کہ اس کے اوپر اب ایک ڈبیٹ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہے نیشنل لیول پہ. اچھا، جہاں تک کلچرل ابیوز کی بات آتی ہے ویمن کے خلاف، اس میں پاکستان پینل کوڈ نے جو ہے کچھ نہ کچھ لاز جو ہیں وہ ہیں، ایون اف دے آر ناٹ ایکٹیولی امپلیمنٹڈ یا ایون کالڈ آن فار بائی ویمن. اس میں سیکشن 35A ہے، stripping a woman of her clothes in public is punishable. Again, a very extreme act. And what kind of harassment leads to that effect or leads to that act is مطلب آپ اتنے ایکسٹریم کرائم کو پنشیبل کر رہے ہیں جس طرح کے ایکٹس اس کرائم تک لے کے جاتے ہیں کسی انسان کو، جی یہ ایکسیپٹیبل بناتے ہیں کہ وہ یہ واقعی کر سکتا ہے کسی عورت کے ساتھ. وہاں پہ ہم کیوں نہیں روک سکتے؟ پریونٹیو کیوں نہیں ہے؟ ہمارے لاز ابھی تک پیونیٹیو کیوں ہیں؟ سیکشن 509 جو کہتا ہے یوزنگ انسلٹنگ ماڈسٹی، لیوڈ ریمارکس وغیرہ دینا، پاس کرنا، 3 years in prison تک جو ہے وہ ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں حالانکہ عورت کو ہی لے کے ساری گالیاں دی جاتی ہیں عورت کے ریفرنس سے. ویری انٹرسٹنگ. پریونشن آف اینٹی ویمن پریکٹسز 2011، وانی وغیرہ کے کلچر کو، قرآن کے ساتھ جو شادی کر دینا ہے اس کو بھی کرمنلائز کیا گیا، بٹ رورل ایریاز میں یہ چیزیں ایکٹیولی پریکٹس ہوتی ہیں. کہنے سے مراد یہ ہے کہ لیجسلیٹو کورز دے دیے گئے ہیں، لیکن کلچر اور پریکٹس اسٹل اتنی آپریسو ہے کہ ان لیجسلیٹو کورز کو ایکسیس کرنے کے لیے کوئی پاتھ وے، کوئی اویئرنیس موجود ہی نہیں ہے. کچھ آپ کے پاس سیفٹی نیٹس آ جاتے ہیں NGOs کے تھرو، اور پھر اس میں بھی آپ کو ایک ڈبیٹ مل جاتی ہے، اور سب سے زیادہ مڈل کلاس کی طرف سے آتی ہے کہ یہ تو ویسٹرن ایجنڈا پہ کام کرنے والی NGO والی عورتیں. اگین مڈل کلاس از آلویز دا کسٹوڈین آف دی ایتھکس آف اینی سوسائٹی، لیکن مجھے لگتا ہے پاکستانی مڈل کلاس نے آپریسو جو کلچر ہے نا، ینگ لوگوں کی پروگرس اور خاص طور پہ خواتین کی، ایجوکیٹڈ خواتین کی پروگرس، اس کے خلاف بہت اسٹرانگ ایک نیریٹو بنایا ہوا ہے، اور وہ کسٹوڈین ہے اس نیریٹو کے. اور ان میرے خیال میں اپالوجسٹ تو نہیں میں ہوں گی اس آئیڈیالوجی کی، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ دے فیل کہ ان کا اسٹرانگ فورٹے ہے فیملی یونٹ، اور کسی عورت کی امپاورمنٹ جو ہے وہ اس فیملی یونٹ کو، ایگزسٹنگ اسٹیٹس کو ڈیسیجن میکرس کو، ان کی پاور کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی. تھوڑا سا ہم اب آتے ہیں اس کے بارے میں نور، میں بات کہنا چاہوں گی کہ ہم خواتین پہ بہت ذمہ داری آتی ہے ایز اے ملینیل، اور فار مائی جینزی ویورس میں کہوں گی کہ یہاں تک جو کام کرتے آئے ہیں، یا جن لوگوں نے یہاں تک یہ جتنے آپ نے لاز بتائے اسٹیبلش کر لیے ہیں،
ان کو ایکسرسائز کروانے میں یا امپلیمنٹ کروانے میں اب میرے خیال سے اس جنریشن کی خاتون کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑے گی. ہمیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ فیمنزم قبول ہو جانے سے یا آ جانے سے یہ محنت کم ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے. ابھی تک جتنا کام ہو چکا ہے اس کو مزید سیمنٹ کرنے کے لیے آج کی عورت کو اپنی سوشل کلچرل لیول پہ زیادہ جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اس کی چھوٹی سی مثال ایسے ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ intermingling of different genders among Gen Z, easy lifestyle choices, جو کہ شاید ملینیلس نے یا اس سے زیادہ اپر جنریشنز نے نہیں دیکھا تھا. جب آپ اس طرح کی سوشل سرکل میں موو کر رہے ہوتے ہو دین یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگر باؤنڈریز, دین یو ہیو ٹو ہیو اے اسٹرانگ آئیڈینٹی. وہ بھی لڑکیوں کو ایکسرسائز کرنی چاہیے کہ آپ کے پاس جب آپ یہ رائٹس جو ہے آپ ایکسرسائز کر رہے ہو تو اسی کے حساب سے آپ کو ذمہ داری بھی آتی ہے ایز اے سوشل ممبر آف سوسائٹی. تو یہ میں کہتی ہوں کہ ہماری جو نیکسٹ جنریشن ہے خواتین کی وہ اس ذمہ داری کو سمجھیں. ایک الٹرنیٹیو ریئلٹی تو سوشل میڈیا نے کریٹ کر دی ہے, یہ کیوریٹ کر دی ہے آف ناؤ یو آر ایکسیپٹیڈ ٹو سے تھنگز آؤٹ لاؤڈ, now you are accepted or will not be called out for, یا will not be threatened for wearing something or saying something. لیکن جب آپ پریکٹیکل ریالٹی میں آتے ہیں سوشل لائف میں پاکستان کی وہی سارا کچھ ہے. آئی تھنک آپ نے جن زی کا جو الٹرنیٹیو ریالٹی ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بہت اچھا پوائنٹ کیا. وہ ہمارے پاس ایک پوری اسٹرگل بھی چلی پولیٹیکل, جس کو میں نیم نہیں کرنا چاہوں گی, تھرو کنٹروورشل ناؤ, سوشل میڈیا واریئرس, اور انہوں نے وہیں پہ موومنٹ چلائی اینڈ دے فیلٹ دیٹ دے ہیو وان دیٹ موومنٹ اگینسٹ دا اسٹیٹس کو. بٹ اگین ریئلٹی میں آپ کا لیوڈ ایکسپیرینس کیا ہے, اور اگر وہ اتنا گروسم ہے کہ آپ اس سے انگیج نہیں کر پا رہے سسٹمیٹیکلی ٹو ایزیوم مور پاور, whether it's for women or young men, in terms of more decision making, more financial access, more access to opportunities, یا bargain of power in any way, household level پہ, community level پہ, state level پہ, اس سے بھاگ کے ایک بہت اچھا ذریعہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک لائف اسٹائل جو ہے وہ کیوریٹ کر لیا جائے, اس کو پروجیکٹ کر لیا جائے, کیونکہ وہاں پہ کوئی کال آؤٹ کرنے والا نہیں ہے, اور وہاں پہ کوئی کال آؤٹ سے زیادہ کوئی آپ کو ڈسپلن کرنے والی, کوئی رجسٹ کرنے والی چیز نہیں ہوگی. بومرز آر آبویسلی the true مطلب ہولڈرز آف پاور are not even on social media. تو ہمارے پاس ایک یہ بھی ریالٹی آتی ہے. اگین پاکستانی کانٹینٹ میکرز جو ہیں وہ امپاور ہو کے بھی خواتین بہت زیادہ اب تو آن لائن ہے ماشاء اللہ, لیکن وہ کس قسم کا کانٹینٹ ڈال رہی ہیں, اس کا کیا وہ واقعی ان کو امپاور کر رہا ہے یا سسٹمیٹیکلی اور ایکسکلوڈ کر رہا ہے ایز اے ممبر آف سوسائٹی, ان کو آل ولنریبل کر رہا ہے. اب میں جو خواتین کے خلاف جو کرائمز ہوئے ہیں ریسنٹلی ان کی اپالوجسٹ نہیں ہوں کہ وہ ہونے چاہیے تھے بیکاز دوز ویمن ور آن لائن, خدا نخواستہ یہ میرے کہنے کا مطلب بالکل بھی نہیں ہے, لیکن اٹ ریئلی کالز اس ٹو تھنک کہ جب ایک پاکستانی ویمن آن لائن ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کے پاس کیا ڈیجیٹل سیفٹی نیٹس موجود ہیں. ایک سنگل FIA کا کوئی ڈیجیٹل ہراسمنٹ یونٹ ہونا از ناٹ انف میرے خیال میں. بھی رشتہ ایپس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات بھی کریں گے, مجھے لگتا ہے یہ بھی بڑی ضروری بات ہے. پاکستان میں رشتہ اور ڈیٹنگ ایپس جو ہیں وہ بہت مشہور ہو گئی ہیں, گیونگ مین ڈائریکٹ ایکسیس ٹو ویمن, سنگل وومن. انتہائی ہائیلی سیگریگیٹڈ سوسائٹی جہاں پہ مین ریزینٹ ویمن, ینگ مین, بیکاز دے کین ناٹ ایکسیس ویمن انٹل روٹی کپڑا مکان, اچھی گاڑی, اچھی یونیورسٹی, تب جا کے تمہیں لڑکی ملے گی. اس کو اگر آپ ڈائریکٹ ایکسیس دے دیں گے اور دماغ میں اس کے یہی ہے کہ میں نے لڑکی وہ گھر پہ لانی ہے جو کہ ماں باپ کو ایکسیپٹیبل ہو, تو وہ اس لڑکی سے کس طرح انٹریکٹ کرے گا. اینڈ دیر از سو مچ سلینڈرنگ. جب ایک لڑکی اپنی پکچر لگاتی ہے سوشل میڈیا پہ, نیچے اس کو اتنی گالیاں اور کیا کیا پڑا ہوتا ہے, تو جب وہ کسی لڑکے سے کسی رشتہ ایپ پہ اس طرح کی ڈیٹنگ ایپ پہ انٹریکٹ کرے گی تو وہ کتنے اپنے آپ کو ولنریبل کر لے گی. بیکاز اف اینی تھنگ ہیپنس, یہ یہاں پہ کیا کر رہی تھی, یہ تو ایسی لڑکی تھی. اور جو رشتہ آنٹیز والا کلچر ہے اس سے بھی ہم ابھی مطلب اس سے بھی ہم تنگ آ گئے ہیں کہ ارینج میرج جو ہے وہ لڑکیاں ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی ہیں, اور شاید کرنی چاہیے بھی نہیں, بیکاز وہ چاہتی ہیں کہ ہم پروگرس کریں, ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ایک لائف کریٹ کریں جو کہ ڈفرینٹ ہو فرام مائی مدرز ایکسپیرینس فار ایگزامپل. بٹ اگین اس کے لیے کوئی اس طرح کا چینل ہے نہیں. اس کے لیے الٹرنیٹیو ہم نے کیا بنایا, رشتہ ایپ, کمپلیٹلی ان ریگولیٹڈ, نو سائبر سیکورٹی, نو. دیکھیں دوسرے جینڈر کے ساتھ انگیج کرنے کے لیے آر وی ٹرینڈ کہ اس کے کوئی ایتھکس ہیں, اس کی کوئی لمیٹیشنز ہیں, کوئی باؤنڈریز ہیں. اتنی ساری باؤنڈریز کے بعد اگر آپ ایک دم ایکسیس دے دیں گے تو کیا ہوگا. دیر آر سو مینی کیسز جو آن لائن پہ رپورٹ ہوئے ہیں. ویمن ٹریفکنگ کارٹیلز ور پریزنٹ آن دیز ایپس. Obviously, easy victim, everyone would go for an easy target. Maryam, you wanted to discuss the taboo of عورت مارچ in Pakistan. اچھا, اس سے ہمیں ویسے اتنی چڑ کیوں ہے؟ مجھے لگتا ہے پورے معاشرے کو ہی چڑ ہے. بٹ آئی وڈ ٹیک فرام وٹ عطوفہ سیڈ کہ ناٹ اونلی ملینیلز اور جین زی, I would beg to disagree a little bit. Sure, please do. کہ I think
سوسائٹی نا تھوڑا سا لیگ کر رہی ہے ٹو انڈرسٹینڈ دس جین زی, بٹ وی ول گیٹ بیک ٹو دیٹ بیکاز دس از ناٹ دا پوائنٹ آف آور ڈسکشن رائٹ ناؤ. بٹ ٹیکنگ فرام وٹ طوفا سیڈ, مجھے لگتا ہے رسپانسبلٹی صرف ایک بیکاز دا پاور اسٹرکچر لائز ود دا مین, ان کے پاس تو لائی کرتی ہے, بٹ دے ویمن آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اے پوائنٹ دیٹ دے آر دا موسٹ پوٹینٹ ویپن دیٹ کین بی یوزڈ دیٹ از بینگ یوزڈ بائی دا مین اگینسٹ ویمن. سادہ الفاظ میں کہوں تو عورت, جو ہم سادہ الفاظ میں کہتے ہیں کہ عورت کی دشمن ہوتی ہے, ہوتی نہیں ہے, بنائی جاتی ہے. انٹرنلائز کر دینا پیٹریارکی کو, یہ ایک عورت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو ایک طرح سے وہ, جیسے میں نے کہا نا کہ ایکٹیو ایجنٹ بنانا ہے عورت کو, پیسو نہیں رکھنا ان کو. بیسکلی پیٹریارکی کیا کرتی ہے کہ وہ اتنی انٹرنلائز کر دی ہے عورت میں کہ وہ انٹینشنلی اور ان انٹینشنلی آپ ایک انسٹرومنٹ کر کے یوز ہو رہے ہیں عورت کے خلاف. اینڈ اسی وجہ سے وہ جو پیٹریارکی ہے نا, جس کی وجہ سے وہ اسٹیریوٹائپس بن گئے ہیں عورتوں کو لے کے, وہ ڈسمینٹل نہیں ہو رہے, وہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں, کیونکہ عورت کو عورت کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں عورت کی دشمن ہے. اچھا, دوسرا یہ ایک اور جو پریویلنٹ نیریٹو ہے پاکستان میں اینٹی فیمنزم کو لے کے, وہ یہ کہ جی ویسٹ میں تو یہ فیمنزم اور ریپروڈکٹیو رائٹس اور اویئرنیس اور لبریشن کو لے کے آبجیکٹیفیکیشن بہت زیادہ کر دی گئی ہے. وہ اپنی عورت کو آبجیکٹیفائی بہت زیادہ کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. اگین آئی ووڈ لائک ٹو کوشچن دیٹ. میرے خیال میں پاکستان میں تو عورتوں کو بہت زیادہ آبجیکٹیفائی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں دین اور عورت کی جب بات ہوتی ہے تو بات ہی باڈی کی ہوتی ہے کہ اس کو کور کر دو, اس کا کوئی آنکھ ناخن کچھ نظر نہ آئے. جو عورت انکورڈ ہے, جس نے حجاب نہیں کیا ہوا, اس کا کریکٹر کویسچنیبل ہے. جتنی وہ پبلک لائف میں ایکسپوز ہے, اتنی وہ سسیپٹیبل ہے ٹو اٹیکس آن ہر کیریکٹر اینڈ ہر فیملیز کیریکٹر. تو اس سے زیادہ آبجیکٹیفیکیشن کیا ہوگی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حضرت انسان کا جو کہ ایک عورت پیدا ہو گئی ہے, اس کا آنر جو ہے, اس کے لیے جان بھی لی جا سکتی ہے, وہ بھی اس کی, کیونکہ اس نے اپنی جسم کو لے کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ اس کے ساتھ شادی کرے گی اپنی مرضی سے. تو اس سے زیادہ آبجیکٹیفیکیشن کیا ہوگی کہ آپ اس کو انسان ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ود اے فری ول. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بندہ ہے, ایک ایسٹ ہے, یہ میری مرضی سے آپریٹ کرے گا, میری مرضی سے شادی کرے گی, میری مرضی سے کالج جائے گی, میری مرضی سے پڑھے گی, میری مرضی کے کپڑے پہنے گی, میری مرضی کا سوچے گی, میری مرضی کے لوگوں سے ملے گی, میری مرضی کے لوگوں میں اٹھے بیٹھے گی, میری مرضی کا کھانا کھائے گی, میری مرضی کا کھانا پکائے گی, تب یہ اچھی عورت ہے. تو اس سے زیادہ آپ کسی کو کیا آبجیکٹیفائی کریں گے؟ یہ تو اگر آپ نے کوئی کموڈٹی اپنے گھر میں رکھی ہو کہ بھائی یہ میرا موبائل ہے, یہ میرا کپ ہے, یہ جہاں میں چاہوں گا اس کو ویسے یوز کروں گا, جتنا یوز کروں گا جہاں رکھوں گا. اگین آبجیکٹیفیکیشن کا دوسرا لیئر ہے عورت کی لائف کو, اس کی ویلیو کو فکسیٹ کر دینا آن ہر ایبلٹی ٹو کنٹینیو دا فیوچر جنریشنز. یعنی کہ انلیس شی پروڈیوسز اے چائلڈ, واٹ از شی, اس کا مقصد کیا؟ اس سے زیادہ آبجیکٹیفیکیشن کیا ہوگی کہ یار یہ شی از اے مینس ٹو سم تھنگ, ان ہر سیلف اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اگین اس کے اوپر ہم ریلیجیس ڈبیٹ بھی کر سکتے ہیں, وچ آئی ایم ناٹ اے ریلیجیس اسکالر, سو آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ڈیو ٹو مچ ان ٹو اٹ. بٹ عورت کو انہیریٹنس میں رائٹ دینا, عورتوں کا راوی ہونا حدیث کا, ان کا اتنا امپورٹنٹ ہونا کہ ان کے توسط سے آیتوں کا آنا, اف شی واز مینٹ ٹو بی سو آئسولیٹڈ فرام پبلک لائف یا سچ ڈیورس ایکٹر فرام اینی ڈیسیجن میکنگ, تو ان کے بارے میں آپ کو اتنا کیوں کہا گیا کہ ان کے بارے میں ڈرنا؟ بیکاز مانا گیا ہے ڈیونٹی لیول پہ بھی کہ دس از این اینٹی وچ ول ہیو اے ریلیٹیو اسٹیٹ آف پاور لیسنس, لائک چلڈرن اینڈ مائنورٹیز اینڈ سلیوز. They will have to depend on people with more power, men for example, یا even women in many cases, جیسے مریم نے فلیش کیا. تو جب بھی آپ کسی کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, ریلیٹیو پلیس آف پاور لیسنس میں ہوتے ہیں, یو آر سسیپٹیبل ٹو ابیوز. تو اس لیے بار بار آپ کو یاد دہانی کرائی گئی. یا ایون فیمنزم از ایکچولی, آئی بلیو اٹس اے ریمائنڈر کہ لسن, unless she fights for it, it's pretty obvious she's not gonna get it. جی عطوفہ, you wanted to bring something from the workforce کہ جو فیمنزم کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, لیکن اٹس ویری اینٹی ویمن ایکچولی. پاکستان میں جب ہم بات کرتے ہیں اربن سیکشن کی, اس کے اندر اڈیپٹیشن کی گئی ہے. کچھ جگہ پر خواتین کو ایکول رائٹس کے نام پر کہا گیا, ورک فورس کا حصہ بنایا گیا ہے, اور میل ڈومینیٹنگ فیلڈس, موسٹلی اسٹیم کا میں ذکر کرنا چاہوں گی, اس کے اندر خواتین کام کر رہی ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہیں. ایکوالٹی کا نام دیا گیا ہے, سیم 9 to 5, سیم فیلڈ جابس, سیم ورک لوڈس. فزیکلی یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ خواتین مردوں کی طرح کام کریں, اور جب وہ خواتین یہ کہنے کی کوشش کرتی ہیں کہ میں ایک عورت ہوں, تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آپ ایک مرد ہیں, اور دس از ایکوالٹی, دس از ہاؤ ایکوالٹی فیلز لائک.
تو بہت نیرو انٹرپریٹیشن ہے، جیسے ہم بات کر رہے تھے فیمنزم کی، کہ یہ ہمیں جو ہے نا دیا جاتا ہے سولوشن فیمنزم کا. ویری ویل فلیش. سو اٹ سیمس کہ پہلے سچویشن یہ تھی کہ ویمن ور ناٹ بینگ سپورٹڈ. یہ کیونکہ ہم ویسے تو کمپیئر نہیں کر سکتے، ہمارے تو ابھی بھی وہ ایشوز ہیں جن سے لڑ کے وہ شاید اب آگے جا چکے ہیں، کسی جگہ پہ کچھ نہ کچھ پاور ریزیوم کر چکے ہیں وتھ سم کاسٹ، لیکن اسٹل. تو جب وہ سپورٹ نہیں تھی اور جب اس کے لیے کوئی نکلے گا تو آبویسلی وہ چیلنج تو کرے گا. اینڈ وین یو بیکم اے چیلنجر دین یو ڈونٹ بیکم سپورٹڈ، دین یو ٹریٹڈ ایز اے چیلنجر، دین یو ٹریٹڈ ایز این اپوننٹ. تو دس از دا پرابلم. اور انفارچونیٹلی میرے خیال میں گھر یا فیملی یونٹ کے لیول پہ دس کائنڈ آف کنڈیشننگ اور کریکولم لیول پہ بھی دس کائنڈ آف کنڈیشننگ از نیڈیڈ. ہمارے یہاں تو فیمیل کی جو ریپروڈکٹیو ہیلتھ سائیکل ہے وہ کتنا ڈراسٹکلی چینج ہوتا ہے ان ٹین ایج ایئرس، اس کے اوپر کوئی اویئرنیس ہے ہی نہیں. ریپروڈکٹیو ہیلتھ رائٹس کے اوپر اویئرنیس کے اوپر، رسکس کے اوپر کوئی اویئرنیس نہیں ہے. ہمیشہ اس کو شیم کیا جاتا ہے کہ یہ کون سی ڈسکشنز ہیں، یہ کس قسم کی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے جینڈر سیگریگیشن بریک ہو رہی ہے تھرو ورچوئل مینس، آئی تھنک وی آر گوئنگ ٹو سی سم ریئل چیلنجز because of that in coming years. Thank you so much, Atufa and Mariam, for this very enlightening discussion with some controversial things that might not be very well received. But please know that we are not know-it-alls. We also have some questions, being citizens like you of the same state and community, and we're just looking for some answers like everyone else.